ایک رات سلطان محمود غزنوی کو کافی کوششوں کے بعد بھی جب نیند نہیں آئی تو اپنے ملازمین سے کہنے لگے، لگتا ہے کسی مظلوم پر آج کوئی ظلم ہوا ہے۔ تم لوگ گلیوں میں پھیل جاؤ اور اگر کوئی فریادی نظر آئے تو اسے میرے پاس لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب واپس آ کر کہنے لگے، سلطان ہمیں کوئی بھی فریادی نہیں ملا، آپ آرام سے سو جائیں۔ سلطان کو جب پھر بھی نیند نہیں آئی تو وہ کپڑے بدل کر یعنی بھیس بدل کر خود محل سے باہر نکلے۔ محل کے پچھلے حصے میں حرم سرا کے نزدیک انہیں کسی کی فریاد سنائی دی، اے اللہ، سلطان محمود اپنے مصاحبوں کے ساتھ محل میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، وہ سلطان کے محل کے عقب میں ہی مجھ پر یہ ظلم توڑا جا رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی آواز کی سمت گئی تو دیکھا ایک شخص اپنے چھوٹے سے گھر کے باہر بیٹھا رو رو کر اللہ سے فریاد کر رہا تھا۔ سلطان نے کہا، کیا بات کہہ رہے ہو؟ میں محمود ہوں اور تمہاری فریاد رسی کے لیے آیا ہوں، مجھے بتاؤ کیا ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ شخص سلطان کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور پھر بولا، آپ کے خواص میں سے ایک بندہ جس کا نام میں نہیں جانتا ہر رات میرے گھر آتا ہے اور میرے بیوی پر ظلم و تشدد کرتا ہے۔ سلطان نے پوچھا، اس وقت وہ کہاں ہے؟ وہ بولا، ابھی کچھ دیر پہلے ہی گیا ہے۔ سلطان نے کہا، دوبارہ جب وہ آئے تو فوراً آ کر مجھے اطلاع کر دو۔ پھر سلطان نے محل کے دربان کو شخص دکھایا اور کہا، جب بھی یہ دربار ہے اسے سیدھا میرے پاس پہنچا دو، اگر میں نماز کی حالت میں بھی ہوں تو پرواہ مت کرنا۔ اگلی رات ہی وہ شخص سلطان کے پاس آیا اور بتایا کہ وہ شخص اس وقت اس کے گھر میں ہے۔ سلطان اسی وقت تلوار ہاتھ میں لیے ایک شخص کے ساتھ چل پڑے۔ جب اس کے گھر کے قریب پہنچے تو ان سے کہا کہ گھر کے سارے چراغ بجھا دو۔ پھر اندھیرے میں اس کے گھر میں گھس کر اس شخص کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ چراغ روشن کر دو۔ چراغ روشن ہونے پر اس شخص کا چہرہ دیکھا اور سجدے میں گر پڑے۔ پھر گھر کے مالک سے کہا، اگر کچھ کھانے ہے تو لے آؤ، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے۔ آپ جیسا سلطان مجھ غریب کے گھر کا کھانا کھائے گا؟ وہ شخص حیرت سے بولا، کچھ بھی ہے لے آؤ۔ وہ شخص ایک سوکھی روٹی اٹھا لایا جسے سلطان نے بڑی رغبت سے کھایا۔ وہ شخص سلطان سے پوچھنے لگا کہ چراغوں کو بجھانا، سجدہ کرنے اور روٹی طلب کرنے کے پیچھے آخر کیا ماجرا ہے؟ سلطان نے فرمایا، میں نے جب تمہاری داستان سنی تو سوچا کہ میری سلطنت میں ایسا ظلم کرنے کی ہمت صرف میرے بیٹے کو ہی ہو سکتی ہے۔ اندھیرا کرنے کو اس لیے کہا تھا کہ پدرانہ شفقت کے میرے انصاف کے راستے میں حائل نہ ہو جائے۔ چراغ جلنے پر میں نے جب دیکھا کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے تو میں سجدہ شکر بجا لایا۔ کھانا اس لیے مانگا کہ جب سے تمہاری مصیبت کا علم ہوا تو میں نے اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی کہ جب تک تمہیں انصاف نہیں مل جاتا میرے اوپر روٹی حرام ہے۔ اس وقت سے میں نے نہ کچھ کھایا تھا نہ کچھ ٹھیک سے پیا تھا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یہ ہوتے ہیں اصل سچے حکمران۔